ایک ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں قرآن کریم کا یہ نسخہ جلنے سے رہ گیا، اور دوسری ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو گیتا کا یہ نسخہ جلنے سے رہ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ عام لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں کہ ہاں بھئی یہ تو بڑا زبردست معجزہ ہو گیا۔ یہ واقعات کسی مذہب کی یا کسی کتاب کی سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کے کسی نسخے کا جلنے سے بچ جانا معجزہ نہیں ہے۔ اگر واقعی یہ دلیل ہوتی قرآن کی سچائی کی، قرآن کی صداقت کی، تو نہ سویڈن میں اور نہ امریکہ میں اور نہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں کبھی بھی تاریخ میں کوئی شخص قرآن کی بے حرمتی کی نیت سے اس کے کسی نسخے کو جلا نہ پاتا۔ اس پورے واقعے میں دو طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ ایک ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں قرآن کریم کا یہ نسخہ جلنے سے رہ گیا، اور دوسری ویڈیو میں جس کو ظاہر ہے کہ گودی میڈیا کو پروموٹ کرنا ہی ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو گیتا کا یہ نسخہ جلنے سے رہ گیا۔ اور ان دونوں واقعات میں ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی باتیں صحیح ہوں اور ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں غلط ہوں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دونوں باتیں صحیح ہیں یا دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ واقعات کسی مذہب کی یا کسی کتاب کی سچائی کی دلیل نہیں ہے، اور اس لیے کم سے کم مسلمانوں کو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عام لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں کہ ہاں بھئی یہ تو بڑا زبردست معجزہ ہو گیا، کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کہ پورا جہاز آگ کا شعلہ بن گیا اور ایک شخص کے علاوہ کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچا، اور جو کچھ اس میں تھا وہ جل کر کوئلہ بن گیا، لیکن قرآن کا یہ نسخہ بچ گیا۔ اس کا مطلب یہ معجزہ ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ کی جو دینی سمجھ ہے اس میں تھوڑا بہت نہیں، بڑا ہی بہت زیادہ خلل اور نقص ہے، کمی ہے، اور اس کمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ اصل اس کو سمجھنا چاہیے۔ معجزہ ایک ایسے ان یوزول ایونٹ کو کہتے ہیں جو کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، خصوصاً اس وقت جب کہ اس نبی کو چیلنج کیا جائے۔ یہ معجزے کی ڈیفینیشن۔ کرامت، ایک لفظ ہے کرامت۔ کرامت کسی ایسے ان یوزول ایونٹ کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتا، غیر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں بعض مرتبہ اس غیر نبی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ کرامت کی ڈیفینیشن ہے۔ تو عام طور سے جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز چل رہی ہیں وہ یہ کہ بھئی یہ تو قرآن کا معجزہ ہے۔ ایک تو قرآن خود معجزہ ہے، لیکن قرآن کے کسی نسخے کا جلنے سے بچ جانا معجزہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی موجود نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ تو جب یہ معجزہ نہیں ہے تو اس کو معجزے کے طور پر دکھانا اور بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح کا ایک واقعہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے، وہ معجزہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کا مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کیا، اور ایک وہ بائیکاٹ کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بڑے لمبے عرصے چلا، اور مشرکین مکہ نے جتنے بھی وہاں خاندان اور قبیلے تھے انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا بنو ہاشم کو بائیکاٹ کرنے کا، اور اس معاہدے کو کعبے میں لٹکا دیا تھا۔ کعبے میں اس لیے لٹکایا تھا تاکہ ہر قبیلہ اس کی پاسداری کرے کہ دیکھو بھئی یہ کوئی معمولی معاہدہ نہیں ہے، یہ معاہدہ ایسا ہے کہ ہمیں اپنے معبودوں کی مدد کرنی ہے۔ اور چونکہ سارے معبودوں کو بٹھا رکھا تھا کعبے کے اندر تو وہیں جا کر لٹکایا۔ پھر کیا ہوا، ایک عرصے کے بعد جب اس یعنی بائیکاٹ کو ختم کرنے کی نوبت یوں آئی کہ وہ جو معاہدہ وہاں لٹکا ہوا تھا اور اس میں جگہ جگہ لفظ اللہ، جو کہ اللہ کو تو مشرکین بھی مانتے تھے، ہاں یہ مانتے تھے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے اس کے شریک ہیں، تو جہاں جہاں اللہ لکھا ہوا تھا اس کے علاوہ پورے معاہدے کو دیمک نے کھا لیا، کچھ نہیں بچا سوائے لفظ اللہ کے۔ جتنی جگہ لکھا ہوا تھا وہ باقی رہا۔ اب یہ معجزہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی موجود ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ آپ کا بائیکاٹ کیا گیا اور دن رات یہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ اپنی نبوت کو ثابت کرو اگر سچے ہو. یعنی چیلنج بھی موجود ہے. تو چیلنج بھی موجود ہے اور نبی بھی موجود ہیں. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو معجزہ کہا جائے گا. لیکن اگر اس طرح کا واقعہ کسی عام حالات میں ہمارے زمانے میں اگر ہو جائے, اس کو آپ زیادہ سے زیادہ کرامت کسی شخص کی کہہ سکتے ہیں, ایسے شخص کی کہ جس کو خود پتہ نہ ہو کہ یہ کرامت ہے یا نہیں, لیکن اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ آپ اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چنانچہ ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, چنانچہ ثابت ہوا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے. اگر ایسا ہوتا, اگر یہ چیز یعنی قرآن کی کسی کاپی کا نہ جلنا یا جلنے سے محفوظ رہ جانا قرآن کی صداقت کی دلیل ہوتی, تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن کریم کو پھر دنیا میں کوئی بھی شخص کبھی بھی جلا نہ پاتا؟ ہم ہر سال اس طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ سنتے ہیں کہ کبھی سویڈن میں کوئی کھڑا ہو گیا, کبھی امریکہ میں کوئی کھڑا ہو گیا, کبھی کسی دوسرے ملک میں, اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی کاپی کو جلا رہے ہیں, اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. تو اگر واقعی یہ دلیل ہوتی قرآن کی سچائی کی, قرآن کی صداقت کی, تو نہ سویڈن میں اور نہ امریکہ میں اور نہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں کبھی بھی تاریخ میں کوئی شخص قرآن کی بے حرمتی کی نیت سے اس کے کسی نسخے کو جلا نہ پاتا. لیکن یہ واقعات ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ چیز قرآن کے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں ہے. قرآن کے محفوظ ہونے کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آج سے لے کر, شروع سے لے کر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جب سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے آج تک قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور کسی لفظ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دور صحابہ میں نہیں تھا, بعد میں اس کو ایڈ کیا گیا, یا دور صحابہ میں تھا اور بعد میں لوگ اس کو بھول گئے. یہ نہیں کہا جا سکتا. اگر ایبریگیشن ہوا ہے, نسخ ہوا ہے, کچھ آیتیں بھلا دی گئی ہیں, تو وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ کچھ آیتوں کو ہم نازل کرنے کے بعد واپس لے لیں گے, اور واپس لینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیں گے, ہٹا دیں گے, وہ بھول جائیں گے تاکہ وہ آیتیں آگے نہ چلیں. تو یہ معجزہ ہے. اس لیے آپ اس طرح کے ٹریپس میں نہ آئیں. ہمارا جو دین ہے اس کی سچائی اور اس کی حقانیت, اس کی صداقت, اس طرح کی جو چھوٹے موٹے واقعات ہیں, ان دلیلوں کے اوپر دین کی سچائی ٹکی ہوئی نہیں ہے.